إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی آیات پیش کی گئی ہیں. اس سے قبل والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی تھی، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی اس لیے کہ وہی پیدا کرنے والا، وہی روزی رساں، وہی سہولیات فراہم کرنے والا، اور نہ کہ صرف ہمیں بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے کائنات کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، زمین ہو یا آسمان، ستارے ہوں یا سیارے، درخت ہوں یا پہاڑ، جھرنا ہو یا سمندر، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. اور اسی طرح دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور سب حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرما دیا یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں نشاندہی کر دی. تو پچھلے رکوع میں بندوں کو
بندگی رب کی دعوت دی گئی، اور اس رکوع میں انسان کو اس کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے کہ رب کی بندگی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ رب کی بندگی کے تقاضوں کو لوگوں میں عام کرو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور یہ سمجھو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم روئے زمین میں نسلم بعد نسلم چلتے رہو گے، یکے بعد دیگرے آتے رہو گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا، خلفہ، اسی خلفہ سے خلیفہ ہے، آگے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا۔ اس شخص کے لیے عبرت ہے جو نصیحت حاصل کرے اور جو اللہ کا شکر گزار ہو، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اور یہ دن رات آگے پیچھے آتی جاتی رہتی ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد 10 نسلیں گزری، یہاں تک کہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر دیگر انبیاء کا زمانہ آیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، اور اسی طرح سے اصحاب الرس کا، اصحاب الایکہ کا، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، فرعون اور آل فرعون کا زمانہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ مسلسل چل ہی رہا ہے۔ خلیفہ کا ایک مفہوم یہ کہ نسلم بعد نسلم، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے والا ہے۔ خلیفہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے نظام کو، اس کی حاکمیت کو نافذ کرنے والا ہے۔ اس حیثیت سے بھی انسان جو ہے دیگر مخلوقات سے ممتاز ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو انسان کے پیدائش کا واقعہ جو بتایا وہ کس کے ذریعے بتایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اس میں آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی منقبت بیان ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ تو کوئی چھو سکا ہے اور نہ چھو سکے گا۔ لیکن آپ عبد ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقام کی بلندی پر ہیں، لیکن عبد ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر اس میں شک و ریب ہے تو ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد کہہ کر آپ کا مقام بلند کیا، اور یہ بتایا کہ آپ کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا، چھونا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تمام انبیاء کرام نے جب انسانیت کا وفد ان کے یہاں گیا ان کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، تو سب لوگ معذرت کرتے رہے، اولو العزم انبیاء معذرت کرتے رہے، سیدنا آدم، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیم، سب نے معذرت کر دی۔ یہ انبیاء میں سب سے مقرب اور سب سے محترم الشان اور اولو العزم نبی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، تو اور انبیاء کا کیا شمار و قطار۔ اور اس شفاعت کو ہمارے حبیب اور ہمارے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لے لیا، اور آپ نے فرمایا انا لہا، میں اس شفاعت کے لیے ہوں، میں شفاعت کروں گا۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، آپ کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے کہ بشر ہوتے ہوئے بھی اتنا اونچا مقام، بشر ہوتے ہوئے بھی تمام انبیاء عاجز، اور آپ مقام محمود پر پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے انسانوں کو ان کا مقام یاد دلایا کہ دیکھو انسانوں، تم ایسے الٹپ پیدا نہیں ہوئے ہو،
کہ دنیا میں آئے، کمایا، کھایا اور پھر چلے گئے۔ جیسے گائے بیل رہتے ہیں، مالک نے خریدا، کھلایا پلایا، زمین جوتا، گائے ہے بھینس ہے تو اس سے دودھ دوہا اور پھر وہ جانور مرمرا گیا۔ تمہارا ایسا مقام نہیں ہے۔ تم تو وہ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تم تو وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کے لیے ملائے اعلیٰ میں مشورہ کیا۔ تم تو وہ ہو کہ تمہارا تذکرہ فرشتوں میں ہوا۔ تم تو وہ ہو کہ فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا گیا۔ اور تم تو وہ ہو کہ تمہارے خلاف ابلیس اٹھا تو اس کو رادہ درگاہ کر دیا گیا، پھینک دیا گیا اس کو، اس لیے کہ اس نے تمہارے خلاف حسد کیا، تمہارے خلاف بغض کیا، تمہارے خلاف کینہ کپٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ کر دیا۔ اور تم تو وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باوا آدم علیہ السلام کو جنت کا مکین بنایا۔ تم تو وہ ہو کہ تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، حفاظ پیدا کیے۔ تو تمہارا مقام جب اتنا بلند ہے انسانوں، تو الل ٹپ زندگی نہیں گزار سکتے، من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جب طبیعت چاہی دین پر عمل کیا اور جب طبیعت چاہی دین کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی لیے بتا دیا گیا کہ جو رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جو منچاہی زندگی گزارے گا، خواہشات والی زندگی گزارے گا، اس کے لیے بھی اعلان ہو گیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے اور جنت کی تمام سی چیزوں کے لیے اجازت دے کر کے ایک درخت سے روک کر کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ نظام ہے، کچھ قید و بند ہے، آزاد نہیں ہو، اور ان حدود کو پھلانگو گے تو اپنے مقام سے گر جاؤ گے۔ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دیا جنت میں رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو، اور تم جنت میں نہ ننگے ہو، انکا فیہا ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا۔ جنت میں تم ایسے رہو گے، نہ کبھی ننگے رہو گے، نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ دھوپ کی شدت محسوس ہوگی، مزے ہی مزے میں رہو گے۔ لیکن یہ کہہ دیا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ درخت کون سا ہے اس کے حقیقی طور پر جان لینے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ جاننے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ویسے کئی قول ملتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کھجور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں نہیں وہ انجیر کا درخت تھا، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ گیہوں گندم کا درخت تھا۔ ہو سکتا ہے ان چاروں میں سے کوئی درخت ہو سکتا ہے یہ چاروں بھی نہ ہو، اور ہمیں اس کے جاننے میں نہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور نہ جاننے میں کمی۔ وہاں اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے وہاں آزمائش رکھی، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسانوں تمہارے لیے کچھ نظام ہے، کچھ حد بندیاں ہیں، ان حد بندیوں کو پھلانگنا نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ آدمی کے مزاج میں یہ چیز ہے، الانسان حریص مما منع، آدمی حریص ہوتا ہے اس چیز کا جس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اول روز جس دن کی اس نے تمہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور یہ سجدہ بھی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے تھا، تو اگر رب کائنات کسی چیز کا حکم دے دے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ جب بیوی کے لیے شوہر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن جب اس کی اجازت نہیں تو کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی شہید کے لیے کسی طرح بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہ سجدہ تعبدی جائز ہے،
نہ سجدہ رواجی جائز ہے، کوئی سجدہ جائز نہیں کہ صاحب وہ رواج ہے کہ ہم جب داخل ہوئے تو دروازہ ذرا نیچا تھا اس لیے ہم جھک کر چلے گئے، نہیں، اس لیے کہ عبادت کے تمام امور، چاہے وہ قیام سے متعلق ہو، چاہے وہ رکوع سے متعلق ہو، چاہے وہ قومہ سے متعلق ہو، چاہے وہ سجدہ سے متعلق ہو، چاہے وہ جلسہ سے متعلق ہو، ساری چیزیں، سارے مظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ کر سکتے، نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے جو سجدے کا حکم دیا وہ آدم کی حد درجہ تکریم کی، بقیہ فرشتوں نے جب آدم کو سجدہ کیا تو اصل عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ اصل عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ کیوں؟ گویا فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو خم کیا، یہ اصل ہے۔ اور آدم کے لیے سجدہ کروانا صرف تکریم کی بات تھی، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ تو اس دن ابلیس نے حسد کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ارے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کی فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں بھلا کیسے اس کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ ظاہر ہے جس ذات نے اسے بنایا اور جو جنوں میں تھا، جن کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، لیکن محض اپنے فضل و کرم سے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا۔ وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن پاک نے کہا وہ جن تھا، لیکن اپنے افعال، اپنی خصوصیات کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، پر جبلت اور فطرت الگ الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الکلب والخنزیر۔ فرشتے ایسا نورانی جسم ہیں جو مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اور سوائے کتے اور خنزیر کی صورت کے، فرشتے اس میں نہیں، باقی ہر صورت میں آ سکتے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ تو فرشتے نورانی ہیں، اور جن کے لیے کیا کہا؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا آگی جسم ہے شیطان اور ابلیس جو مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہ فرشتہ آ سکتا نہ شیطان آ سکتا، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق کہ اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا ہے۔ لیکن کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا؟ ہاں، وہ جو ببول بوئے گا وہ آم کھائے گا، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ببول بو اور آم کھاؤ۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب میں دیکھے گا جو آپ سے بے انتہا محبت کرے، جو آپ کے قدم قدم کو اپنے لیے سرما بنائے، جو آپ کی سنتوں کو تلاش کر کے اس پر عمل کرے، جو شب و روز آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کبھی نہ جائے، جو آپ کی شریعت میں کبھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے، وہ دیکھے گا۔ لیکن جو آپ کی شریعت میں اضافہ کرے، جو آپ کی سنتوں سے اعراض کرے، جو دین سے دور رہے، جو یہ سمجھے کہ صاحب میں شریعت سے اوپر ہو چکا ہوں، ایسے کتنے صوفیہ ملیں گے جو سمجھتے ہیں ہم شریعت سے اوپر ہیں؟ وہ کبھی خواب دیکھ سکتے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی خواب میں دیکھے گا جو آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹا ہو، جو آپ کے ایک ایک اشارے پہ قربان ہوا ہو، جو آپ کی ایک ایک سنت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہو،
جو آپ کی ایک ایک سنت کو اپنے دل میں بساتا ہو، جو اپنا ظاہر اور باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سانچے میں ڈھال لیتا ہو، جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہ آپ کو خواب میں دیکھے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق کہ اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو اس رکوع کا یہ تقریباً خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ آئیے آیات پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکام کو زمین پر نافذ کرے اور جس کی نسل قیامت تک چلتی رہے۔ اور یہ کہہ کر کے دراصل یہود کو اور نصارہ کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ وحی ہے، گویا آپ سچے رسول ہیں۔ لہٰذا اے یہودیوں اور اے نصرانیوں اور اے دیگر مذاہب کے ماننے والوں، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ چھتری ہو، چاہے وہ شودر ہو، چاہے وہ ویش ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ پارسی ہو، سب سن لو اس بات کو کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے ابتدا کی خبر دے رہے ہیں اور انسانوں کی شروعات کی جو خبر دے رہے ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے مہان لوگ گزرے، جینیوں کے مہابیر سوامی اور ان سے پہلے 24 تیر تھنکر گزر گئے، گوتم بدھ گزر گئے، اور کہہ لیجئے سناتن دھرم کے بڑے بڑے ماننے والے گزر گئے۔ تو آج کے دور میں بھی ان کی تمام باتوں کو اٹھا کر دیکھ لو، کہیں ایک بات بھی نہیں مل سکے گی کہ انسانوں کی پیدائش کیسے ہوئی اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ جتنے دنیا میں مہاپرش گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، عظیم ہستیاں گزری ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی تعلیمات جو ابھی باقی ہیں، خود تورات اور انجیل میں اتنا واضح اور صاف نقشہ نہیں ملے گا جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا انسانیت کی نجات، انسانیت کی فلاح صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اور یہ بات آپ نے احادیث مبارکہ میں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ تو فرمایا اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ دنیا میں ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں خرابی پیدا کرے اور خون ریزی کرے؟ اعتراض نہیں تھا، وہ دراصل آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقت اور اللہ اس قوم کو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ جاننا چاہتے تھے، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ اعتراض نہیں، نعوذ باللہ، فرشتوں کے جبلت میں، ان کی فطرت میں اعتراض ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک تعریف و توصیف، تسبیح و تعلیل و تحمید و تقدیس کی بات ہے، اللہ ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف عبادت کی بات ہے، لیکن اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، عبادت کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر اپنے احکام کو لاگو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم میں ابلیس چھپا بیٹھا ہے، اس کی فطرت میں کمینگی ہے، وہ تم نہیں جانتے ہو، وہ میں جانتا ہوں، اور آدم کے اندر کیا خوبیاں ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو، وہ میں جانتا ہوں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها، اور آدم کو تمام چیزوں کے نام جو دنیا میں چیزیں برتی جاتی ہیں، استعمال میں ہیں، ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔
ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے آدم پر پیش کیا اور کہا ذرا بتاؤ کہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے نام بتا دو. کہتے ہو کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کافی ہیں تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو. قال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں اور کہتے ہو کہ ہم سب کچھ، تو نام بتا دو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی کم علمی کا، اپنی کم مائگی کا پتہ چلا، اور فوراً انہوں نے یہ کہا سبحانك لا علم لنا، اللہ تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، ان ناموں کو ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اس علم کے جو تو ہمیں بتا دے. الا ما علمتنا، سوائے اس کے اللہ جو تو نے ہمیں سکھلائی ہے. انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو خوب علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. کسے کتنا علم دیا جائے اور کیا سلوک کیا جائے، کس کو کتنا علم ہو، کون اپنے اندر کیا چھپائے ہوئے ہے، کیا ظاہر کیے ہوئے ہے، ساری چیزوں کا تجھے علم ہے. اور تو حکیم ہے کہ کس مخلوق کو کس درجے میں رکھا جائے، کس مخلوق کو کیا حیثیت دی جائے، کس مخلوق کو کیا مقام دیا جائے، اللہ تو خوب جانتا ہے. انہوں نے اعتراف کیا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہا آدم اچھا آپ ہی بتا دو. فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں روئے زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، مخفی چیزوں کو جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جو علم غیب جانتا ہو، کوئی نہیں جانتا. انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، سب جانتا ہوں. اللہ نے اس طرح کہہ کر کے گویا فرشتوں کی تربیت کی، فرشتوں کو ان کا مقام اور ان کی حیثیت یاد دلائی. فرشتے ایک دفعہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے اچھی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو غلط کر دیا. ایسا نہیں ہے. فرشتوں کہا تم آسمانی ہو، آسمان میں رہو، یہ عرضی ہے، زمین پہ رہے گا، اس کا مقام وہ ہے. اور علم کے ذریعے گویا آدم علیہ السلام کو فضیلت دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ خلیفہ کے لیے علم ضروری ہے. اسی لیے انگوٹھا چھاپ کوئی ہو تو وہ رہنما نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ رہنمائی کرے گا تو کیا کر سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں. یہ بیچ کھائے گا، وہ بیچ کھائے گا، سب کچھ کر دے گا. رہنما تو وہ ہو سکتا ہے جو ذی علم ہو. جب اللہ تعالیٰ نے جالوت کو جو ہے بنا دیا، جو ہے طالوت کو جب بنا دیا کہ تمہارے وہ بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا، تو کہا ارے ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا، ارے یہ صاحب یہ ہم سے کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، یہ تو بہت کمزور آدمی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کو علم اور حکمت دیا ہے. اللہ نے ان کو علم دیا تھا. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تو علم ضروری ہے، دے دیا اللہ نے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا. اور میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سجدہ تکریمی اصلاً عبادت اللہ کی ہے. اللہ نے ایک مخلوق کی تکریم کروائی اور اس میں کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خالق ہے. جیسے ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتی، لیکن قرآن پاک میں ڈھیر ساری مخلوقات کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اس کا حکم اسی طرح ہے. جی سوائے ابلیس کے ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کی اس نے تکبر کیا اور وہ ناشکروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، میں نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی بیوی حوا کی پیدائش جنت میں داخلے سے پہلے ہی ہوئی تھی. پھر دونوں کو اسی لیے کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ،
آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو مزے مزے سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، اس درخت کے ذریعے بہکا دیا یا اس جنت سے ان کو پھسلا دیا، دونوں باتیں ہو گئیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے، جنت سے نکلوا دیا، قسم کھا کھا کے نکلوا دیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بہت سارے لوگ بڑی نورانی صورت بنا کے آتے ہیں اور ایسا کہہ دیتے ہیں، آدمی اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ نے اس درخت سے اس لیے روک دیا ہے، وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اللہ نے اس درخت سے اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہاں مستقل جنت کے باشندے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ نہ رہ جاؤ اور فرشتے نہ ہو جاؤ، اس لیے روک دیا ہے۔ تو اس لیے اب وہ بہرحال پھسل گئے، انسانی فطرت میں کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب جاؤ، تم نے حکم عدولی کی ہے تو جاؤ، بعض کا دشمن ہو کر کے جاؤ، اور تمہارے لیے روئے زمین میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے سامان زندگی ہے، کھاؤ پیو زندگی گزارو، نکلو یہاں سے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کے ساتھ جو اللہ سے سیکھے تھے ان کے ذریعے سے اللہ سے توبہ و استغفار کیا، دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے سورہ اعراف میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، فقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں میاں بیوی ماں باپ نے ہمارے یہ دعا کی، اللہ ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو گھاٹے میں چلے گئے۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ شیطان جو رادہ درگاہ ہوا کیا کہا، انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، لیکن یہ انہوں نے درخت سے کھا لیا تو کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ انسان اور شیطان کا فرق ہے۔ اگر انسانوں میں بھی کوئی اپنے ضد پہ اڑا رہے، اپنے گناہ پہ اڑا رہے، تو گویا اس کے اندر شیطانی صفت ہے، اور اگر وہ جھک گیا فوراً اور توبہ استغفار کرنے لگا اور ندامت کے آنسو بہانے لگا، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر انسانی صفات ہیں، فرشتوں کی صفات آ گئی۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اپنی غلطی مان لی، انسان نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی، اور اللہ فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدمی اس کے سامنے رو کے تو دیکھے، گڑ گڑا کے تو دیکھے، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھے، بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو توبے کو قبول کر لے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ دعا کی انہوں نے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا اب سب کے سب چلے جاؤ، آدم و حوا اور ان کی اولاد، اور اس میں کہا گیا کہ ابلیس کو تو پہلے ہی رادہ درگاہ کر دیا تھا، اور سانپ جو واسطہ اور ذریعہ تھا اس کو سب کو کہہ دیا روئے زمین پر اتر جاؤ، اور اس کے بعد آدم کو تسلی دی گئی علیہ السلام، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، زمین پہ جاؤ، اب میری جانب سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، پیغامات آئیں گے، میرے معزز رسول اور انبیاء آئیں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے ہمارے ہدایات کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل میں کوئی خوف نہیں رہے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پیچھے جو چھوٹ گیا، جنت سے نکال دیے گئے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تھی لیکن پھر جنت میں جاؤ گے اگر عمل کیا تو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ تو یہ آیات ہمیں ہمارا مقام و مرتبہ یاد دلاتی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا وجود عبادت کے لیے بھی ہے اور ہمارا وجود خلافت کے لیے بھی ہے، اور خلافت کا مستقل مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع پر گفتگو ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارا وجود صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارا وجود
اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر خاندان، اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے ملک کے لیے بھی ہے۔ اور حقیقی معنوں میں اس ملک کا خیر خواہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اس ملک کا وفادار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس